على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم۔ سورہ حجرات کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر کبھی بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ حجرات قرآن پاک کی بڑی اہم سورت ہے۔ اس سورت میں مسلمانوں کے آپس کے تعلقات، سماجی تعلقات، معاشرتی تعلقات کس طرح ہونے چاہیے، ایک مسلمان کا رویہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیسے ہونا چاہیے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مومن کا رشتہ، ایک تعلق، محبت کا، عقیدت کا، احترام کا کیسے ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کی گئی ہے۔ ان مسائل میں سے جو سورہ حجرات میں بیان ہوئے ہیں، ایک مسئلہ یہ کہ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا کہ مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمارے ہاں برادریاں ہوتی، مثلا پنجاب میں ارائیں برادری کہتے ہیں، بھائی برادری کے بھائی ہیں جی، ایک تو ہوتا ہے نا نسبی خونی بھائی، لیکن ایک برادری کے بھائی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ارائیں صرف پنجاب میں، آپ سعودی عرب میں جائیں گے وہاں پر ارائیں برادری آپ کو بٹ برادری، اب اسی قبیلے یا برادری کی بنیاد پہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کے پی کے میں جائیں گے وہاں شنواری برادری، شنواری، آفریدی، لیکن جیسے ہی آپ وہاں سے باہر نکلیں گے پنجاب میں تو وہ شنواری یا آفریدی یہ نہیں ہے۔ دیکھیے محدود برادریاں، قریش ایک علاقے میں، بنی ہاشم ایک علاقے میں، غطفان قبیلہ ایک علاقے میں۔ قرآن پاک نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک برادری قرار دے دیا۔ یہ بین الاقوامی برادری ہے۔ مسلمان کیا ہیں؟ بین الاقوامی۔ اب امریکہ میں ہیں مسلمان، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ برطانیہ میں ہمارے بھائی ہیں۔ فلسطین میں ہیں، وہ ہمارے۔ اب دیکھیے اللہ نے ایک بین الاقوامی برادری مسلمانوں کی قائم کر دی کہ مسلمان جہاں کہیں بھی، مشرق میں یا مغرب میں، شمال میں یا جنوب میں، جہاں کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے وہ دوسرے مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ یہ بین الاقوامی برادری دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ اور پھر جب باہر نکلتے ہیں غیر مسلم ممالک میں لوگ جاتے ہیں تو اس برادری کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گئے تھے جزائر فجی لینڈ، کسی سلسلے میں گئے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں،
باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مسجد مل جائے، لیکن پھر سوچ رہے ہیں کہ یہاں یہ جزائر فجی لینڈ جہاں سے دن شروع ہوتا ہے، صبح وہاں سے شروع ہوتی ہے، سمجھ گئے کہ پہلی اذان جو ہوتی ہے وہ وہیں ہوتی ہے فجر کی، اس کے بعد پھر دن جو ہے نا چڑھتا جاتا ہے، پاکستان پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ میں اس سوچ میں بازار میں چل رہا تھا کہ جی مسجد کہاں ملے گی جہاں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، کوئی اپنی برادری کے 2-4 بندے ہی مل جائیں، ہاں جی بین الاقوامی برادری کے۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں بازار میں چل رہا تھا، اذان کی آواز آ گئی، میں اس اذان کی آواز کے پیچھے 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 پیچھے۔ پاکستان میں تو اس اذان کی آواز کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو یاد رکھے ہو، کہتے ہیں مسجد سے ذرا ہٹ کے پلاٹ لے لیں، گھر لے لیں تاکہ نیند خراب نہ ہو، ہاں جی ایسے بھی لوگ۔ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے یہ پلاٹ مسجد کے قریب ہے، اس لیے اس کی قیمت ذرا کم ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں فجر کے وقت اذان دیں گے نیند خراب ہوگی۔ اب وہاں وہ مفتی صاحب ہیں، اس اذان کے پیچھے پیچھے گئے، دیکھا ایک چھوٹی سی مسجد ہے کمرے کے برابر، مولوی صاحب وہاں اذان دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے جہاں سے دن شروع ہوتا ہے، پہلی فجر کی اذان جو ہے نا بھائی صبح جب شروع ہو جاتی، اب یہ نماز کے جو اوقات ہیں نا، ایک زمانے میں ہمارے پاکستان میں بھی یہ بات آئی تھی کہ سارے پاکستان میں ایک وقت میں نماز پڑھیں، اللہ کا حکم یہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے پاکستان میں کوئی جو ہے نا بھائی یاد رکھیے 12 بجے بھی جمعے کی نماز ہو سکتی ہے، کتنے بجے؟ 12 بجے، کیونکہ 11:50 پہ زوال ہو جاتا ہے، 12 بجے اذان دے جمعہ پڑھے نماز ہو جائے گی۔ اب 12 بجے سے لے کے پھر یہ شروع ہوتا ہے وقت چلتے چلتے چلتے، اس لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جی فلاں دیر سے پڑھا رہا ہے، جی مولوی صاحب فلاں جلدی پڑھا رہے ہیں، فلاں یہ سارے ہی ٹھیک کر رہے ہیں۔ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، اللہ کا منشا بھی یہی ہے کہ ہر وقت اس کے لیے سجدہ ہوتا رہے۔ اب یہاں دیکھیں ہم 1:30 بجے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ ہو رہا ہے، ساتھ والے 1:45 بجے پڑھتے ہیں، کوئی جو ہے نا 2 بجے پڑھتے ہیں، جا کے یہ تقریباً جو نا 4:30 بجے تک جو ہے نا یہ سلسلہ چلتا ہے، 4:25 تک سلسلہ چلتا ہے، 4:25 کے بعد پھر اگلا سجدہ شروع ہوتا ہے عصر کا۔ اس لیے ہم نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی کہ بھئی یہ ایک وقت نماز پڑھانے سے کوئی امت میں اتحاد اور اتفاق کی کوئی رونق پیدا، اس کے لیے اور چیزیں ہیں، دلوں کو جوڑنے کے لیے اور چیزیں۔ اب دنیا میں آپ دیکھیں ہر وقت سجدہ ہو رہا ہوتا ہے، صبح کے وہاں وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اس اذان کے پیچھے پیچھے گیا، جا کے دیکھا کہ مولوی صاحب بھی چھوٹے سے مولوی صاحب اس نے اذان دی۔ یہ مفتی صاحب تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، جا کے وہ مولوی صاحب سے ملے، کہنے لگے کہاں سے بھئی آپ آئے ہیں؟ میں تو تلاش کر رہا تھا یہاں کوئی مسجد ملے۔ کہنے لگے کہاں سے آپ آئے ہیں؟ بتایا لاہور سے۔ کہاں سے؟ میں لاہور سے۔ لاہور انہوں نے پھر پوچھا کہ جی کون سے لاہور کے مشہور مدرسہ تو جامعہ اشرفیہ ہے، فلاں مدرسہ، بڑے بڑے مدرسے۔ کسی چھوٹے سے مدرسے کا نام لیا کہ میں وہاں حفظ کرتا تھا، حفظ کر کے فارغ ہوا ہوں اور ادھر آ کے نمازیں پڑھاتا ہوں، چھوٹا سا مدرسہ۔ اس لیے جب بھی کسی مدرسے کے پاس سے گزرے 5-10 روپے ڈال دیں تاکہ یہاں سے نکلنے والا کہیں نہ کہیں اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے گا۔ صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان میں الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہر گلی میں مسجد اذان ہو رہی، اس لیے ہمیں کوئی خاص پتہ۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ وہ اذان کی آواز سن کے میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ اپنی برادری کا آدمی یہاں پر انما المؤمنون، حالانکہ مفتی صاحب کا مسلک اور ہے اور وہ اذان دینے والے کا، وہ باہر جا کے یہ فرقے مسلک بے معنی ہو جاتے ہیں، ہم ایک برادری کے لوگ ہیں،
جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اس برادری کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹے موٹے اختلاف بھی ہو جاتے ہیں، 4 بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، چاروں شادی شدہ ہوں پھر مزید اختلاف ہو جاتا ہے، بچے ہو جائیں پھر مزید اب 2 ارب مسلمان ایک ہی جو ہے نا بھائی وہ ہو جائیں رائے، ایک ہی سوچ، ایک ہی ایسا اللہ نے بڑا کھلا رکھا ہوا ہے۔ یہ بین الاقوامی برادری ہے، کلمے والوں کی برادری، انما المؤمنون۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ وہاں نماز میں نے پڑھی تو کہتے ہیں اتنا مزہ آیا، کہتے ہیں پھر 5 نمازیں کے لیے میں وہیں جاتا تھا، کافی دور چل کے جانا پڑتا تھا۔ یہ برادری جہاں بھی ہو اس کا ایک کام ہے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا۔ یہ اذان دیتے ہیں اللہ اکبر، اس کے کیا معنی؟ اللہ سب سے بڑے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو لقمہ اٹھا دے، ادھر سے اذان ہو گئی اللہ اکبر، تو حضور لقمہ وہیں رکھتے تھے کہ اب یہ لقمہ بڑا نہیں ہے، کون بڑا ہے؟ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر، کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا مؤذن کو بے وقت اذان دے رہا ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں۔ ہاں جی، آپ کو اپنے مقتدی کا بتایا تھا نا، جب ایک مرتبہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم نے 1:15 بجے نماز کی، انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں نے اور میری بیگم نے فیصلہ کیا کہ 1 بجے ہم جو نا بھائی لنچ کیا کریں گے اور آپ اس وقت نماز پڑھا۔ میں نے کہا جی کمیٹی کے بزرگ ہیں، مسجد کے بزرگ نمازی، ان سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا، لیکن آپ کا اور آپ کی بیگم کا جو فیصلہ ہوا گھر میں کہ بھئی 1 بجے لنچ کریں گے، ہمیں پتہ نہیں چلا، معافی چاہتا ہوں، بلکہ سارے نمازیوں کو لے کے معافی مانگوں گا ہم، کیونکہ اخبار میں تو آیا نہیں کہ آپ اور آپ کے بیگم ایسے لوگ بھی۔ تو مقتدی نئے آئے تھے اس لیے ان کو شاید پتہ نہیں تھا۔ اب دیکھیے وہاں پر بھی اللہ کی کبریائی کا اعلان، اس لیے مدارس کی مخالفت نہ کریں، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اندر غلط لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کون سا ادارہ ہے جہاں سارا صحیح؟ فرشتے رہتے ہیں، کوئی ہے ایسا ادارہ؟ آپ کوئی کالج یونیورسٹی کوئی بتائیں جہاں پر فرشتے رہتے ہوں؟ صحیح لوگ بھی ہیں، غلط لوگ، اچھے لوگ، کون سا محلہ ایسا ہے جہاں فرشتے رہتے ہیں سارے؟ ہر جگہ ملاوٹ موجود ہے، لوگ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا انما المؤمنون اخوہ، اللہ رب العزت نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک برادری میں پرو دیا۔ ہم کہتے ہیں بھائی مسلمان کا بھائی ہے، لیکن کبھی کسی نے اس کا مطلب نہیں پوچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، نہیں بھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، متفق علیہ روایت ہے، حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بھئی المؤمن اخو المؤمن، مسلمان کا بھائی ہے۔ پھر آگے اس کی وضاحت موجود ہے کہ فرمایا کہ لا تباغضوا، لا تباغضوا، بغض کہتے ہیں دل میں کینہ رکھنا، دل میں جو ہے نا بھائی بغض رکھنا، لا تباغضوا، تم آپس میں بھائی ہو، اس کا مطلب یہ ایک دوسرے کے خلاف اپنے دلوں میں بغض، کیونکہ اپنے ہی بھائی کے بارے میں بغض رکھو گے، اس کا ایک مطلب یہ ہو گیا لا تباغضوا۔ فرمایا کہ لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا نہ کرو، حسد نہ کرو۔ بھائی حسد جس کو آپ جیلسی کہتے ہیں نا، جلنا، بھائی کے پاس نئی، وہ مسلمان ہمسائے بھائی کے پاس نئی گاڑی آ گئی اور ادھر آپ جو ہے نا بھائی دعائیں کر رہے ہیں کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ ہے حسد۔ دوسروں کے پاس جو دینی یا دنیاوی کوئی نعمت آ جائے اس کے ختم ہونے کی تمنا کرنا، آرزو کرنا، یہ حسد ہے۔
حضور نے فرمایا کہ یہ حسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، یہ حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں مسلم برادری، تو ہم کہتے ہیں نا مسلم امہ، مسلم برادری، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا، اپنی فکر کریں پاکستان میں ہیں جی، تو فلسطین والوں کے ہمیں کیا فکر ہے بھائی، حماس والوں سے ہمارا کیا تعلق؟ بھائی وہ ہمارے برادری کے لوگ ہیں۔ ارائیم برادری کے لیے تو آپ میدان میں آتے ہیں، ہاں جی، کہ ہماری برادری کے ساتھ ظلم، جلوس نکالتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں۔ فلسطین والے ہمارے بھائی ہیں۔ کس نے بھائی قرار دیا؟ قرآن نے دیا، انما المؤمنون اخوہ۔ پھر حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ بھائی ہونے کا مطلب ہے کہ لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض نہیں پالنا۔ کتنی پیاری تعلیم ہے، بھائی ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اب ایک جو ہے نا مسلمان کے بارے میں دوسرا مسلمان دل میں بغض پال رہا ہے، کینہ پالا ہوا ہے، یہ بھائی نہیں بن رہا۔ ولا تحاسدوا، حسد، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو بھائی۔ اللہ کسی کو نوازے، کسی بھائی کو دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے دوسرا بھائی خوش ہو جائے۔ ہاں، یہ دعا کی اجازت ہے، وہ حدیث میں آیا ہوا ہے یہ بھی۔ غبطہ، غبطہ کے معنی ہوتے ہیں بھائی، یاد رکھیے کہ بھائی کے پاس کوئی نعمت موجود ہے، آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ میرے بھائی کو اپنی یہ کوٹھی دی ہوئی ہے، گاڑی دی ہوئی ہے، صحت دی ہوئی، یا اللہ مجھے بھی دے دے۔ اپنے لیے مانگنا کبھی ناجائز، دوسروں کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا ہمیشہ حرام ہے۔ بدخواہی جس کو ہم کہتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، اپنے ہمسائے کے خیر خواہ، تمام مسلمانوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے خیر خواہ بنیں۔ لا تباغضوا ولا تحاسدوا، اور فرمایا ولا تدابروا، فرمایا ایک دوسرے سے منہ نہیں موڑنا۔ بھائی آ رہے ہیں مسلمان، آپ بھی جا رہے ہیں تو آپ اسے منہ موڑتے ہیں، بھائی وہ ہم کو سلام بھی کرتے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ بھائیوں والا سلوک۔ ولا تدابروا ولا تقاطعوا، چار چیزیں، ولا تقاطعوا، فرمایا کہ کسی اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ قطع تعلقی 3 دن سے زیادہ، بھائی یاد رکھیے، کتنا ہی غصہ ہو، جھگڑا ہو، 3 دن کے بعد آمنا سامنا ہو جائے، ایک دوسرے کو سلام کر لیں، غصہ 3 دن میں تو ٹھنڈا ہونا چاہیے نا۔ ہمارے ہاں غصہ ایسے پالتے ہیں بھائی کہ 3 تو کیا 30 سال تک بھی غصہ ٹھنڈا۔ اور پھر یہ چیزیں یاد رکھیے کہ علماء سے، کیونکہ علماء معاشرے کے جو ہے نا بھائی، یاد رکھیے بنانے میں ان کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ حکمران ہمارے، ان کا معاشرے کو بنانے میں بہت بڑا حصہ، بگاڑنے میں بھی بڑا حصہ ہوتا ہے دونوں کا۔ علماء کا ہم دیکھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے نا بھائی ایسا محبت والا نہیں ہوتا۔ باقی حکمرانوں کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جی، ان کا بغض ایسا کہ بھائی ڈر لگتا ہے۔ میں کل بیٹھا ہوا تھا مغرب کی نماز میں، وہ ذرا جلدی آ گیا تھا 5-7 منٹ، تو کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا امام کے پیچھے، تو کھڑے ہو گئے، صف بندی ہو گئی، تو وہ کرسی ہٹانی تھی، میں نے ہٹا کے، میں تو ویسے کھڑے ہو گئی نماز الحمدللہ۔ تو میں نے دیکھا کہ پیچھے ایک مفتی صاحب، وہ میرے شاگرد بھی ہیں، پیچھے مفتی صاحب آ کے کھڑے ہو گئے، تو میں نے جلدی کرسی ہٹا دی تاکہ ان کے لیے بھی جگہ بن جائے، ورنہ جگہ نہیں بن رہی تھی۔ ان کو میں نے کہا آگے آ جائیں، سفر جگہ ان کو دی، مفتی صاحب ہیں، عالم ہیں، علماء کو جگہ دینی چاہیے۔ یہاں تو اپنی جگہ پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ آداب میں سے میں نے ان کو جگہ، حالانکہ میرے شاگرد تھے، میں نے کہا آگے آ جائیں۔ وہ آہستہ میرے کان میں کہنے لگے استاد جی کرسی تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا، آپ میرے لیے کرسی چھوڑ رہے ہیں۔ اور مجھے پھر آہستہ کہنے لگے تو کہ جی
آج کل تو کرسی کے لیے تو لوگ جان دینے پہ اترے ہیں۔ ہماری کرسی تو ایک علامتی کرسی، لیکن کرسی تو کرسی ہوتی ہے، علامتی ہو یا اصلی ہو، اقتدار والی۔ بھائی آپس میں بغض نہ رکھیں، یا ہمارے سیاستدان اگر آپس میں بغض نہیں رکھیں گے ماحول کتنا اچھا ہوگا۔ بھائی الیکشن لڑیں، جس کو وہ لوگ جو نہ پسند کریں گے وہ حکمران بن جائے، نہیں۔ حضور علیہ السلام مسلم جلد ثانی میں حضور علیہ السلام فرمایا اچھے حکمران کون سے؟ فرمایا کہ اچھے حکمران تمہارے وہ ہوں گے جو تمہارے لیے دعا کریں گے، تم ان کے لیے دعا کرو گے، تم ان کے خیر خواہ ہوگے، وہ تمہارے خیر خواہ ہوں گے۔ فرمایا برے حکمران کون ہوں گے؟ حضور نے علامت بتائی، وہ ہوں گے کہ جن پر تم لعنت کرو گے وہ تم پر لعنت کریں گے، جن کو تم بد دعائیں دو گے وہ تم کو بد دعائیں دیں گے، وہ تمہیں جو نا بھائی یاد رکھیے تمہیں برباد کرنے پر تلے ہوں گے، تم ان کو برباد کرنے پر۔ جب بھی یہ حدیث پڑھاتا ہوں اپنے حکمران بڑے یاد آتے ہیں، جس کو بھی دیکھو لعنت بھیجتا ضرور ہے، چھوٹے کو دیکھو بڑے کو دیکھو، آدھے اس پہ بھیج رہے ہوتے ہیں آدھے اس پہ۔ یہ ماحول کیوں بنا کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے دین، اللہ کے رسول کی تعلیمات کی طرف نہیں آتے۔ یاد رکھیے وَلَا تَدَابَرُوا، آگے لا تقاطعوا، آپس میں مقاطعہ نہ کرو، ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے کی باتیں سنو، مل جل کے کوئی حل نکالو۔ ہمارے مسائل اتنے زیادہ ہیں، ہم تو بھائی پھنسے ہوئے ہیں، جیسے جال میں کوئی پرندہ نہیں پھنستا، یہ جتنے بھی مافیا ہیں انہوں نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے۔ حکمرانوں کا کام یہ کہ کوشش کریں اس جال کو توڑیں، ہمیں اس مصیبت سے باہر نکالیں۔ بھائی سارے ملیں گے تو نکلیں گے، ورنہ بڑا مشکل ہے۔ ایک ایک چیز کے اوپر مسلمان کا بھائی، انما المؤمنون اخوہ، اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپس میں بغض نہیں رکھیں گے، آپس میں حسد نہیں کریں گے، آپس میں جو ہے نا بھائی بے رخی اختیار نہیں کریں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کیا نہیں کریں گے بھائی؟ یاد رکھیے کہ بدخواہی ذہن میں، خیر خواہی رکھیں گے۔ حضور علیہ السلام نے تو کئی صحابہ کرام سے یہ بیعت لی تھی کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی۔ وہ نسائی شریف کی حدیث مجھے یاد آ رہی، ایک صحابی آئے، حضور نے فرمایا جنتی آ رہے ہیں، نماز پڑھی چلے گئے، اگلے دن پھر آئے، جنتی آ رہے ہیں، اگلے دن پھر جنتی آ رہے ہیں۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا یہ کون سے ایسا نیک کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں جنتی آ رہا ہے، چلتا ہوں۔ کہتے میں ان کے گھر گیا، کسی بہانے سے ان کے گھر جو نہ رہا، تو میں نے دیکھا وہ ہماری طرف 5 وقت نماز ہی پڑھ رہا ہے، کوئی خاص کام، کوئی خاص نیکی مجھے نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جی مجھے تو یہ کوئی کام نہیں تھا آپ کے گھر میں رہنے کا، البتہ یہ کہ میں یہ اس تجسس میں آپ کے گھر آ کے رہا کہ یہ کرتا کیا ہے؟ ان صحابی نے کہا جی میں تو عام سا مسلمان ہوں، جو 5 وقت نماز آپ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں، روزہ آپ سال میں رکھتے ہیں میں بھی رکھتا ہوں، لیکن ایک بات ہے شاید وہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو پسند ہے کہ میں تمام مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہوں۔ وہ صحابی کہنے لگے ہاں یہی بات ہے، نیک جذبات رکھتا ہوں ہر مسلمان کے لیے، اللہ ہر مسلمان کی دنیا بھی اچھی کر دے، اس کی آخرت بھی، جہاں تک ہو سکے میں اس کی دنیا کی بھلائی میں حصہ ڈال دوں کسی مسلمان کی، یا آخرت کی بھلائی میں اس کی زندگی آسان کرنے کے لیے دین اس کو سکھاؤں یا دنیا اس کو سکھاؤں، یہ میری نیت ہوتی۔ یہی وہ بڑی نیکی تھی جس کی وجہ سے جنتی آ رہا ہے۔ انہی نیکیوں کو ہم بھول چکے ہیں۔
نماز الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، بلکہ کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں، ہاں جی، لیکن ان نیکیوں کو ہم بول چکے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کا آپس میں جوڑیں، نفرت نہ کریں کسی سے، کسی لحاظ سے بھی۔ اور پھر یاد رکھیے اسے فرمایا حضور نے کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا مقاطعا وكونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ 60 70 80 سال کی زندگی، اس میں دشمنیاں پال کے رہو گے، اس میں بغض پال کے رہو گے، اس میں جو ہے نا دل کے اندر جو ہے نا بھائی وہ ایسی بیماریاں حسد پال کے رہو گے، یہ بھی کوئی زندگی ہوتی؟ یہ حسد دوسروں کو دیکھ کے جلنا، یہ تو ویسی ایسی آگ ہے کہ اس کو آگ پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ بھائی یہ بھی 60 70 80 100 سال کی زندگی ہوگی، بھائی انسان بن کے گزارو، اچھے انسان بن کے گزارو، آپس میں دیکھو آپ کے ہمسائے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، آپ کی مسجد میں نمازی آتے ہیں ان سے پوچھیں، مل لیں ایک دوسرے سے۔ یہ جمعہ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ جمعہ جمع اکٹھے ہونے سے، اکٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کیا معلومات لیتے ہیں، کوئی بیمار ہے اس کے علاج میں حصہ لیں، نہیں لے سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ ڈاکٹر نہیں، دعا تو کر سکتے ہیں، اور دعا کمال کی چیز ہے، ہم تو سمجھتے ہیں دعا میں تو کمال کی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی دعا تو میں ہمیشہ سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ کی والدہ مسلمان نہیں تھی، کافر تھی، کبھی حضور کے خلاف کوئی بات کرتی تھی، شان میں کوئی گستاخی کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے گھر سے نکل گئے، ایک طرف والدہ ہیں، دوسری طرف حضور علیہ السلام کا احترام، عقیدت، محبت، ایمان۔ مسجد میں حضور بیٹھے ہوئے تھے، روتے ہوئے وہاں پہنچے، حضور نے کیا بات ہے؟ ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی ماں نے آپ کے خلاف کوئی بات کی، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، گھر سے نکل گیا، مسجد آ کے میں نے کہا کہ بیٹھ جاتا ہوں، اور کوئی بیٹھنے کی اس زمانے میں جگہ نہیں تھی نا، وہ جو کہتے ہیں نا ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں، مسلمان کی دوڑ مسجد تک۔ حضور علیہ السلام سے پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے، ایمان دے دے، تاکہ میرے گھر میں سکون ہو جائے۔ ایک مومن بیٹا مومن ہے، ماں کافر ہے، دیکھیں نا یہ خیالات، عقائد، خیالات، افکار، نظریات مختلف، اندازہ تو آپ کو تب ہوگا جب ایک ہی گھر میں بیٹا ایک پارٹی کا ہو اور باپ دوسری پارٹی، کتنی مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کتنی لڑائیاں ہوتی۔ یہاں تو کفر اور اسلام کی بحث ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ ابو ہریرہ پھر واپس دوڑ پڑے گا اپنے گھر کی طرف، پہنچے تو والدہ غسل کر رہی تھی، غسل کر کے فارغ ہو کے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا کہ جی کیا بات؟ انہوں نے کہا جی میں نے غسل کر کے پاکی حاصل کی ہے، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا رہا ہوں۔ ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ دوڑے کیوں تھے، چل کر جاتے؟ ابو ہریرہ کہنے لگے کہ میں یہ سوچ کے دوڑ لگا رہا تھا کہ میں دوڑ کے پہلے گھر پہنچتا ہوں یا میرے پیغمبر کی دعا مجھ سے پہلے پہنچ جاتی۔ وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ میرے پیغمبر کی دعا مجھ سے کہیں پہلے پہنچ چکی تھی۔ دعائیں دل کو بدل دیتی ہیں۔ اور پھر مخلصانہ حضور سے پوچھا گیا سب سے جلدی کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے غائبانہ دعا کرے، سامنے نہیں، گھر بیٹھے کسی مومن کے لیے دعا کرے، سب سے جلدی، کیونکہ اس میں اخلاص سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ اور نہیں تو کوئی دوست بیمار ہے، یہ اس لیے مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے کچھ نمازی بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے، نماز کے بعد بھی ان کے لیے دعا۔ کچھ نمازی دنیا سے چلے گئے ہیں اور یہ کہ پیغام دے کے گئے ہیں، ویسے ہاں جی کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے تم بھی آ رہے ہو، تیاری پکڑو۔
ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ پکے نمازی تھے، اور یاد رکھیے بہت پرانے نمازی، ساتھ چلتے تھے، دنیا سے چلے گئے۔ ہم نے بھی جانا ہے، باری لگی ہے ہر ایک کی، کوئی جلدی جلتا ہے۔ اب دیکھیں وہ نمازی پتہ ہونا تو پھر پتہ چل جاتا ہے وہ بیمار ہے، اس کے لیے کم از کم ہم دعا تو کر لیں گے، ڈاکٹر تو میں نہیں ہوں کہ دوائی دے دوں۔ اور پھر یاد رکھیے حضور نے فرمایا بھائی مسلمان کا بھائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ حدیث آ گئی، تشریح ہو گئی، بھائی کا یہ مطلب ہے بھائی سے حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، بے رخی نہیں کرنی۔ دوسری وضاحت حضور نے دوسری حدیث میں کر دی، حضور نے فرمایا، وہ بھی صحیح حدیث ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، فرمایا لا یظلمہ، فرمایا کہ اپنے بھائی پر ظلم، سمجھ گئے بھائی ہونے کا کیا مطلب؟ روز ہم سنتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اب آپ آس پاس دیکھیں، جس کے پاس بھی تھوڑی سی طاقت آتی، کلر ایک بادشاہی کتنا ظلم کرتا ہے۔ میں جج کی بات نہیں کرتا، میں فلاں کی بات نہیں کرتا، کبھی کسی کلر کے ہتھے چڑھ کے دیکھیں کتنا ظالم ہے وہ۔ لا یظلمہ، مسلمان۔ اب ہمارے جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں بھائی، یاد رکھیے فوج سے لے کے عدلیہ سے لے کے بھائی بیوروکریسی، یہ اگر ہمیں اپنا بھائی سمجھیں گے ہمارے اوپر ظلم کریں گے۔ حضور کی تعلیم تو یہ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کی تعلیم فرمائے لا یظلمہ، مسلمان پر ظلم، بھائی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا لا یخذلہ، مسلمان کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور فرمایا لا یحقرہ، مسلمان کا بھائی ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھے گا۔ اور ایک روایت میں آیا کہ ولا یسلمہ، دیکھا مسلمان کا بھائی ہے، اس مسلمان کو کافروں کے حوالے نہیں کرے گا۔ اب اس میں آپ خود دیکھیں کس نے مسلمانوں کو کافروں کے حوالے کیا۔ اس لیے فلسطین میں جو لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے دکھ درد کو کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے یاد رکھیے اگر کوئی کچھ پہنچانے کی ہمت رکھتا ہے بھائی تو اس میں ہم چندہ بھی ڈال دیتے ہیں، پیسے بھی ڈال دیتے ہیں کہ بھائی کوئی گلاس پانی ہماری طرف سے ان تک پہنچائے۔ اور دعا یہ کریں کہ جو حماس کے مجاہدین ہیں، اللہ رب العزت ان کی جہاد کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ مر گئے، فلاں ہو گیا، بھائی اسرائیلی بھی مر گئے، یہودی بھی ظالم غاصب، وہ بھی مر گئے۔ بھائی جان مرنا تو ہے کہ نہیں ہے؟ کون ہے جو سدا رہنے کے لیے آیا ہوا ہے؟ اگر ایک دن پہلے مر گئے، شہید ہو گئے تو سعادت کی بات نہیں۔ ہمارے لیے مرنا کوئی مسئلہ نہیں، اسلام میں مرنے سے زندگی ختم نہیں ہوتی، ہمارے ہاں مرنے سے زندگی کا اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ مرحلہ اگر اچھے اعلیٰ مقصد کے لیے جان دیے، وہ مرحلہ بڑا شاندار ہوتا ہے۔ شہید کی تو زندگی کا کیا کہنا، حضور نے خود تمنا کی، مسلم شریف جلد ثانی میں یہ حدیث ہے، حضور خود فرماتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ شہادت سعادت ہے ہمارے ہاں، ہماری طاقت ہے، ہماری قوت ہے۔ اللہ رب العزت ان کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے لیے جو ہو سکتا دعا کی جگہ دعا کریں گے، ان کے لیے چندے کی جگہ چندہ دیں گے، زبان ان کے ساتھ دینے کا اعلان ہو وہ بھی کریں گے، ہر طرح کی ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اوپر بھی رحم فرمائے، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔